السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أكرمين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائی دو جہاں تاجداری مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ سفر المظفر کا آخری جمعہ ہے، اور پھر وہ مبارک مہینہ، متبرک مہینہ، جس میں ایک ایسی عظیم ذات مبارکہ کی ولادت ہوئی کہ جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو روشن فرما دیا، اور زمین و آسمان میں اللہ تبارک و تعالی نے برکتوں کا نزول فرما دیا، اور ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے کرم و فضل کے دروازوں کو کھول دیا۔ ایسی بابرکت ذات کہ جن کی آمد سے کفر و شرک کی تاریکیاں ختم ہونے لگی، اور ہر طرف نور ہی نور نظر آنے لگا، ہر طرف نور ہی کی روشنی نظر آنے لگی۔ وہ ذات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے کہ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور پاک علیہ السلام ہی کی ولادت ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ولادت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کے دلوں میں رونقیں عطا فرمائی، ہر ایک کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے خوشی اور مسرتوں کو پیدا فرمایا۔ اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل مکے کے تمام لوگوں کے دلوں میں بار بار مسرتیں آنے لگی، بار بار خوشیوں کا ان لوگوں نے اظہار فرمایا۔ یہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں حضور کی محبت کو پیدا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں مسرتوں کو، خوشیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، اور ان
لوگوں نے خوشیوں کو محسوس بھی کیا، مسرتوں کو بھی محسوس کیا، تو وہ مبارک مہینے کی آمد ہونے والی ہے۔ اور یقیناً یہ ایسا متبرک مہینہ ہے کہ جیسے ہی ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو تمام مومنوں کے دلوں میں ایک قسم کی خوشی کا اظہار ہونے لگتا ہے، ایک قسم کی مسرت کا اظہار ہونے لگتا ہے کہ پیارے آقا کی آمد کا مہینہ آ چکا ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ آ چکا ہے۔ اور کیوں نہ ہم خوشیاں منائیں کہ جب حضور پاک علیہ السلام ہی کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، ہمیں قرآن عطا فرمایا، ہمیں رحمان عطا فرمایا، ہر چیز کی دولت اللہ نے حضور ہی کے طفیل میں عطا فرمائی، تو ہم کیوں نہ حضور کی ولادت پر خوشیوں کا اظہار کریں؟ ارے ہم کیا خوشیاں منائیں گے، قرآن خود حکم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان مبارک ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیوں کا اظہار کرو۔ جب اللہ کا فضل تم پر آ جائے، اللہ کی رحمتیں تم تک پہنچ جائے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا، کہ تم خوشیوں کا اظہار کرو۔ آپ مجھے بتائیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی ولادت سے بڑھ کر کوئی اور خوشی ہو سکتی ہے؟ حضور کی آمد سے بڑھ کر کیا کوئی اور خوشی کا اظہار ہو سکتا ہے؟ یقین نہیں ہو سکتا۔ ہم ایمان والوں کے لیے، ہم مومنوں کے لیے، ہم عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور کی آمد سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ حضور پاک علیہ السلام کی ولادت سے بڑھ کر کوئی خوشی کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ حاضرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی ہمارے لیے بہت بڑی برکت اللہ تبارک و تعالی نے اس میں رکھی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک کافر کے عذاب میں کمی فرما دی، ایک کافر کے عذاب میں تخفیف فرما دی، تو ہم تو ان کے نام لیوا ہیں، اس خالق کائنات کے سامنے اپنی جبینوں کو جھکانے والے ہیں، اپنے سروں کو جھکانے والے ہیں۔ اگر ہم حضور کی ولادت پر خوشیوں کا اظہار کریں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے انعامات کا ہمیں مستحق نہیں بنائے گا؟ اپنی رحمتوں کا ہمیں مستحق نہیں بنائے گا؟ اپنے فضل و انعام کا کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقدار نہیں بنائے گا؟ یقیناً جب ایک کافر حضور کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے، تو ہم تو ایمان والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نغمہ گانے والے ہیں، حضور کی ولادت پر خوشیوں کا اظہار کرنے والے ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی خوب برکتیں عطا فرمائے گا، ہمیں بھی اس کی خوب نعمتیں عطا فرمائے گا، اور بے شمار اللہ تبارک و تعالی فضل و عنایات کی بارشیں ہم پر ضرور فرمائے گا۔ حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن مجید ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اس میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور حضور کی بعثت کا جو مقصد ہے اس کا اظہار خود حضور نے فرمایا کہ بعثت متمما حسن الاخلاق، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ تو آج ہمیں بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی ولادت کا مقصد اخلاق کو اچھا بنانا ہے، حسن اخلاق کا اظہار کرنا ہے، حسن اخلاق کو اپنانا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں اس طرح کے بہترین نمونے ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، تمہارے لیے بہترین حضور کی زندگی نمونہ ہے۔ تو اگر ہم حضور پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کریں گے، حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق کو اپنائیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں گے، تو آج جو فتنے فساد پھیلے ہوئے ہیں، آج جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، آج جو خون خرابہ ہو رہا ہے، آج جو لوگوں کے دلوں میں بے سکونی ظاہر ہو رہی ہے، اگر ہم نے حضور کی سیرت کو اپنا لیا تو یہ سارے فتنے فساد ختم ہو جائیں گے، سارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سارا خون خرابہ ختم ہو جائے گا، اور دلوں میں ایک قسم کا اطمینان آ جائے گا، دلوں میں ایک قسم کا قرار آ جائے گا۔ حاضرین کرام، اگر آج کی کوئی معاملے میں کسی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ فوراً لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ فوراً فائٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حالانکہ ایک طرف تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اظہار کر رہا ہے، اور دوسری طرف جب معاف کرنے کا موقع ہوتا ہے تو ہم لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر ہم نے عمل کرنے کا طریقہ سمجھ لیا ہے؟ کیا یہ حضور کی آمد کی خوشی منانے کا طریقہ ہے؟ اصل میں حضور کی ولادت کی خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہم پر ظلم و ستم کرے تو ہم اسے معاف کرنے والے ہو جائیں، اگر کوئی ہماری حق تلفی کرے تو ہم اسے عطا کرنے والے ہو جائیں، اسے دینے والے ہو جائیں، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ، محبت کا معاملہ، حلم و بردباری کا معاملہ کرنے والے ہو جائیں، اس کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنے والے ہو جائیں۔ حاضرین کرام، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے جن کا نام حضرت زید بن ثعلبہ تھا، ان سے حضور نے کچھ کھجوروں کے ڈیل فرمائے اور ایک وقت مقررہ پر اسے لوٹانے کا حضور نے وعدہ فرما لیا۔ چنانچہ ابھی وہ ڈیل مکمل نہیں ہوئی، وہ دن ختم نہیں ہوئے، ابھی 2 دن باقی تھے کہ وہ فوراً زید بن ثعلبہ مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں اور آ کر حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں اور سارے مجمع کے سامنے کہنے لگتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عبد المطلب کی اولاد کا یہی معاملہ ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیری کیا کرتے ہیں، لوگوں کا حق ادا کرنے میں تاخیر کیا کرتے ہیں؟ حاضرین کرام، یہ ایسا وقت تھا کہ مسجد نبوی شریف میں تمام صحابہ کرام موجود ہے، اور جیسے ہی حضرت زید بن ثعلبہ نے یہ جملہ کہا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جلال میں آ جاتے ہیں، بڑے غصے میں آ جاتے ہیں اور گھور کر انہیں دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے زید، اگر مجھے حضور کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو میں فوراً تلوار نکال کر تیرے جسم سے تیرے سر کو جدا کر دیتا۔ حاضرین کرام، یہ جملہ سننا ہی تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو دیکھیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تم اس کے ساتھ کیوں اس طرح غصے کا اظہار کر رہے ہو، اس طرح کا تم اس کے ساتھ کیوں معاملہ کر رہے ہو، ایسے کیوں پیش آ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جلد سے جلد اس کا حق ادا فرما دے، اس سے جو کھجوریں آپ نے لی ہیں وہ کھجوریں آپ اسے لوٹا دیں، یہ کہنے کے بجائے تم اس کے ساتھ غصے کا اظہار کر رہے ہو۔ حضرت زید بن ثعلبہ واپس چلے جاتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کے انداز کو دیکھیں، حضور کے اخلاق کریمہ کو دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو حکم فرمایا
فرمایا کہ اے عمر تم کھجوریں لے لو اور جتنی کھجوریں میں نے اس کے لیے ہیں اتنی تعداد میں کھجوریں لے لو اور اس کے بعد اور کچھ زیادہ کھجوریں اس میں رکھ لو. تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کھجوریں آپ نے اس سے لی ہے وہ تو دینے کی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ اور اضافے کھجور لینے کی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر جتنی کھجوریں میں نے اس کے لیے ہے وہ تو مجھے واپس اسے دینا ہی ہے لیکن جو اضافی کھجوروں کا معاملہ ہے وہ اس وجہ سے اسے دینے کا میں حکم دے رہا ہوں کہ تم نے اسے گھور کر دیکھا تھا, غصے کی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور غصے بھرے الفاظ تم نے اس کے لیے استعمال کیے تھے, اس کی وجہ سے ان کے دل کو تکلیف پہنچی ہوگی. اگر کچھ اضافہ کھجوریں لے کر جاؤ گے تو اس کے دل کو سکون آ جائے گا اور تمہارے لیے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی, میرے لیے اس کے دل میں اخلاق پیدا ہو جائیں گے. یہ حضور پاک علیہ السلام نے تربیت فرمائی. ذرا غور فرمائے کہ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی یہ بھی ہے کہ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم ہی سے آپ نے ان کھجوروں کو بھیجا جبکہ آپ نے اس پر غصے کا اظہار فرمایا. اگر حضور چاہتے تو کسی اور کے ہاتھ سے کھجور بھیج سکتے تھے, کسی اور صحابی کو ان کے پاس بھیج سکتے تھے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی ہے. اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے, ہمارے گھر کا کوئی بچہ کسی کے ساتھ بد اخلاقی کا اظہار کر دے یا اس کے ساتھ غصے سے پیش آ جائے یا لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو ہم فوراً اس بچے کو روک لیتے ہیں اور اس کے سامنے جانے نہیں دیتے. لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے کہ جس صحابی نے غصہ کیا تھا, جس صحابی نے غصے کا اظہار فرمایا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ہاتھ سے کھجوریں بھیج رہے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں. جب حضرت فاروق اعظم کو حضور نے حکم فرمایا کہ تم زید بن سعنہ کو جا کر یہ کھجوریں دے دو تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس شخص نے آپ سے بدتمیزی کی ہے, آپ سے بد اخلاقی کا اظہار کیا ہے, لوگوں کے سامنے آپ کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کی ہے, یا رسول اللہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا. بلکہ اس کے برخلاف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فوراً وہ کھجوروں کو لے لیتے ہیں اور حضرت زید بن سعنہ کے پاس جاتے ہیں. جب زید بن سعنہ کے پاس پہنچتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ اے زید بن سعنہ, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے کھجوریں بھیجی ہے, جتنی کھجوریں تم سے لی ہیں وہ کھجوریں حضور نے واپس کرنے کا حکم فرمایا اور وہ لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں, یہ اپنی کھجوریں لے لو. اس کے بعد پھر اور اضافی کھجوریں حضرت فاروق اعظم نے ان کی خدمت میں پیش فرمائی. تو حضرت زید بن سعنہ نے کہا کہ یہ اضافی کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے تم کو جو ترچھی نگاہوں سے دیکھا تھا, غصے بھری آنکھوں سے دیکھا تھا اور تمہارے لیے غصے بھرے جو جملے میں نے استعمال کیے ہیں اس کی وجہ سے تمہارے دل کو تکلیف ہوئی ہوگی. حضور نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اس دل کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے یہ اضافی کھجوریں بھیجی ہے. تو حضرت زید بن سعنہ نے وہ کھجوروں کو لے لیا اور کہنے لگے کہ اے عمر کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں کہ تم یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہو. تو پھر حضرت زید بن سعنہ نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخر زمانے میں آخری نبی جب تشریف لائیں گے تو ان کے اندر بہت ساری صفات ہوں گی اور میں نے اپنی کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہوگی, ان کی کوالٹیز میں سے کوالٹی
क्वालिटी ये भी होगी कि वो अपने गुस्से को नरमी पर गालिब कर देंगे, नरमी उनके अंदर ज्यादा होगी और गुस्से पर वो अपने कंट्रोल करने वाले होंगे। और ये सिफत मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर देखी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अंदर देखी है। और एक क्वालिटी मैंने ये भी अपनी किताबों में पढ़ी थी, एक सिफत मैंने अपनी किताबों में ये भी पढ़ी थी कि अगर कोई उनके साथ जुल्म ज्यादती करेगा, अगर कोई उनके साथ जुल्म ज्यादती में इजाफा करेगा तो वो हिल्म व बुर्दबारी के रास्ते को इख्तियार करेंगे, उसे अता फरमाएंगे, उसे उसकी अपनी जरूरियात को पूरा फरमाएंगे। ये सिफत मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत में देखा। मैंने जो अपनी किताबों में जो क्वालिटी आखिरी नबी की पढ़ी है वो तमाम सिफात को मैंने हुजूर के अंदर देखा है। ऐ फारूक आजम, मैं बड़ा दौलतमंद आदमी हूं, मुझे बहुत माल खुदा ने अता फरमाया है, आज मैं अपनी जायदाद में से आधा हिस्सा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के खदमों पर निछावर करता हूं। और तुम गवाह रहना कि आज मैंने कलमा पढ़ लिया है। ये कहते हुए वो कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कहते हुए, ये कलिमात कहते हुए वो मुसलमान हो जाते हैं। तो इससे मालूम क्या होता है कि जिस वक्त हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में उन्होंने बदअखलाकी का इजहार किया था, बदअखलाकी की थी, और फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो जुमले गुस्से में उनके लिए इरशाद फरमाए थे, अगर हुजूर ने न रोका होता तो फारूक आजम उनका सर खलम कर दिया करते। लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अखलाक के रास्ते को अपनाया, नरमी के रास्ते को अपनाया, मोहब्बत के रास्ते को अपनाया, हिल्म बुर्दबारी के रास्ते को अपनाया। और उसी का नतीजा था कि हजरत ज़ैद बिन साना रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में शामिल हो गए। तो हाज़िरीन किराम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से हमें ये पैगाम मिलता है कि अगर कोई हम पर जुल्म ज़ियादती करे, अगर कोई हमारे साथ नाइंसाफी करे, अगर कोई हमारे साथ हक तलफी का मामला करे, तो हमें चाहिए कि बदला लेने के बजाय उसे माफ करने वाले हो जाए, उसके साथ नरमी का बर्ताव करने वाले हो जाए, उसके साथ शफकत और मोहब्बत का इजहार करने वाले हो जाए। ये असल में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका का तरीका है। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का तरीका है। और यही हुजूर की असल में मीलाद मनाने का तरीका है। मीलाद का मतलब ये नहीं कि हम साल में एक मर्तबा 12 रबीउल अव्वल के मौके पर खुशियों का इजहार करें, बल्कि असल में मीलाद मनाने का तरीका यह है कि हम प्यारे आका की सीरत मुबारका पर अमल करने वाले हो जाएं, हुजूर ही की तरह अखलाक को अपनाने वाले हो जाएं, हुजूर ही की तरह अपने दिलों में नरमी पैदा करने वाले हो जाएं, दूसरों के साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आने वाले हो जाएं और लोगों को माफ करने वाले हो जाएं। और जो बंदा लोगों को माफ करता है, अल्लाह तबारक व तआला को माफ करना इतना पसंद है कि वाकयात में आता है कि एक शख्स जब अपने घर जाता है और उसकी बीवी उसके लिए खाना लेकर उसकी खिदमत में आती है, जब वो पहला लुकमा उठाकर अपने मुंह में डालता है तो सालन में जरा सा नमक बढ़ जाता है। वो फौरन गुस्से का इजहार करना चाहता है, लेकिन उसे ख्याल आता है कि मेरी बीवी से गलती हो गई और गलती से सालन में नमक ज्यादा हो गया, अगर मैं उसे माफ कर दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये सोचकर उसने अपनी बीवी की उस गलती को माफ फरमा दिया। आज देखा यह जाता है कि घर में छोटे छोटे मामलात को लेकर बड़े बड़े झगड़े हो जाया करते हैं। एक दूसरे को बर्दाश्त करने के बजाय एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तालीमात मुस्तफा नहीं है। और याद रखें कि जब उस शख्स ने यह सोचकर अपनी बीवी को माफ कर दिया, जब उसका इंतकाल होता है और वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि ऐ बंदे, तूने अपनी बीवी की उस छोटी सी गलती को माफ कर दिया तो मैं तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। जा, मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। न सिर्फ माफ किया बल्कि मैं तुझे
हमेशा हमेशा रहने वाली जन्नत में तेरा दाखिला फरमाऊंगा। हाज़िरीन कराम, आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो बंदा लोगों को माफ करता है, लोगों की गलती पर अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है और उनके लिए अफू दरगुजर के रास्ते को इख्तियार करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी नेमतों का इजहार फरमाते हैं, अपनी बरकतों की बारिश उस बंदे पर बरसाते हैं। दुनिया में भी इज्जतों से नवाजा जाता है और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में जब वो बंदा पहुंचेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे, सारी खताओं को माफ फरमा देंगे और न सिर्फ गलतियां माफ होंगी बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसका दाखिला भी फरमा देगा। तो तमाम बातों का खुलासा कलाम यही है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद मुबारका का मुतबर्रिक महीना हम पर जल्वा फिगल होने वाला है, हम पर साया फिगल होने वाला है। तो हमें चाहिए कि हम हर साल मिलाद मनाते हैं, इस बार ये इरादा कर लें कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ही की तरह लोगों के साथ नरमी से पेश आने वाले बन जाएंगे, अखलाक से पेश आने वाले हो जाएंगे, मोहब्बत करने वाले हो जाएंगे, बड़ों का अदब करने वाले और छोटों के साथ शफकत मोहब्बत से पेश आने वाले हो जाएंगे। हाज़िरीन कराम, हर साल मिलाद आती है और आकर चले जाती है और हम हर साल खुशियों का इजहार करते हैं, लेकिन जैसे ही मिलाद खत्म होती है तो हमारे अंदर के अखलाक भी खत्म हो जाते हैं, हमारे अंदर की खुशियों का इजहार भी खत्म हो जाता है। हकीकत में मिलाद मनाने का तरीका यह है कि हम प्यारे आका की सीरत मुबारका पर कामिल तौर पर अमल करने वाले हो जाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाले हो जाएंगे। तो यकीन जाने यही प्यारे आका की मिलाद मनाने का सही तरीका है। और जब हम तारीख का मुताला करते हैं तो रिवायात से हमें यही असबाब मिलते हैं, सहाबा कराम की जिंदगियों से यही सबक मिलता है, औलिया कराम की जिंदगियों से यही सबक मिलता है कि लोग उनके पास आकर बदअखलाकी का इजहार करते हैं, उन्हें गाली गलौज देने लगते हैं, तो उन सहाबा कराम ने, उन बुजुर्गान दीन ने उनसे कोई बदला नहीं लिया, बल्कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका पर अमल करते हुए उनके लिए माफी का उन्होंने ऐलान फरमा दिया, उनको दिल से माफ फरमा दिया, न सिर्फ माफ फरमाया बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर अमल करते हुए जिन लोगों ने तकलीफ पहुंचाई थी उन लोगों को अपने करीब कर लिया, न सिर्फ खरीद किया बल्कि उनकी जरूरियात को भी पूरा करने की कोशिश फरमाई। तो यही तालीमात मुस्तफा है, यही असल में हुजूर की आमद की खुशी मनाने का तरीका है। तो हमें भी चाहिए कि अगर कोई हमारे साथ जुल्म ज़ियादती करे या हमारी हक तलफी करे या ना इंसाफी का मामला हमारे साथ कुछ हो जाए या कोई लड़ाई झगड़े का मौका आ जाए, अगर हम प्यारे आका की सीरत मुबारका पर अमल करेंगे, हुजूर की तालीमात पर अमल करेंगे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सामने रखकर जिंदगी गुजारेंगे, तो यकीन जाने अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों के, अल्लाह तबारक व तआला के इनामात के हकदार बन पाएंगे। दुनिया में भी इज्जतें मिलेंगी और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार नेमतों से सरफराजी अता फरमाएगा। आखिर में दुआ है कि जो कुछ कहा गया, जो कुछ सुना गया, उस पर अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर चलने वाला बनाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।